رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو کھلی نشانیاں عطا فرمائی اور پاک روح کے ذریعے ان کی مدد کی۔ تو اے بنی اسرائیل، کیا تمہارا یہ معمول نہیں کہ جب کبھی تمہارے پاس کوئی رسول ایسے احکام لے کر تشریف لایا جنہیں تمہارے دل پسند نہیں کرتے تھے تو تم تکبر کرتے تھے، پھر ان انبیاء میں سے ایک گروہ کو تم جھٹلاتے تھے اور ایک گروہ کو شہید کر دیتے تھے۔ یہاں سے بنی اسرائیل کو دی گئی مزید نعمتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ اس آیت میں کتاب سے مراد تورات شریف ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کے تمام عہد مذکور تھے۔ ان میں سب سے اہم عہد یہ تھا کہ ہر زمانہ کے پیغمبروں کی اطاعت کرنا، ان پر ایمان لانا، ان کی تعظیم و توقیر کرنا۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 21 میں اس کا تفصیلی طور پر بیان ہے۔ اس کے بعد فرمایا، اس کے بعد پے در پہ رسول بھیجے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک متواتر انبیاء کرام علیہ السلام اس قوم میں تشریف لاتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک اللہ نے 4000 انبیاء کرام اس قوم میں بھیجے۔ 4000 انبیاء کرام، اندازہ کیجئے، یہ سارے انبیاء حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے محافظ تھے، ان کے احکام جاری کرنے والے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے نفاذ کے لیے اللہ نے 4000 انبیاء کرام بھیجے۔ چونکہ ہمارے آقا علیہ السلام کے بعد نبوت کسی کو نہیں مل سکتی، اس لیے شریعت محمدیہ کی حفاظت، اشاعت، یہ ساری کی ساری ذمہ داری اس امت کے علماء کرام اور مجددین کو عطا فرمائی۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں۔ یعنی منصب کے اعتبار سے، کام کرنے کے اعتبار سے ان کی طرح ہے۔ البتہ کوئی بھی انسان جتنا مرضی بڑا ولی ہو، وہ نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یعنی باعتبار نبوت کے وہ جو مقام ان کا رب کے ہاں ہے، اس میں برابری نہیں ہے۔ برابری جس میں کی جا رہی ہے وہ کام کے اندر ہے، وہ دنیا کے منصب کے اعتبار سے ہے کہ دنیا میں جو ان کو ظاہری طور پر منصب ملا کہ اللہ کی شریعت کی حفاظت کرنا اور اس کی اشاعت کرنا، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانا، یہ والا کام اللہ تعالیٰ نے اس امت کے علماء کو عطا فرمایا۔ اس کے بعد فرمایا، وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، عیسیٰ بن مریم کو ہم نے نشانی عطا کی۔ ان نشانیوں سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں، مثلا مردوں کو زندہ کرنا، اندھوں اور برس والوں کو صحت مند کر دینا، پرندوں کی صورت میں وہ مورتیوں میں جان ڈال دینا، غیب کی خبریں دینا وغیرہ، یہ ان کو نشانیاں عطا کی۔ اور فرمایا، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، ہم نے پاک روح کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی۔ پاک روح یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایسے وحی لے کے آتے جو دلوں کو زندگی دیتی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہنے کا حکم تھا۔ سفر ہو یا حضر ہو، ہر حالت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کبھی جدا نہ ہوتے، ہر وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہتے۔
حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کی تائید یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن چونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت کے نبی اور سارے نبیوں کے سردار ہیں، یہ فضیلت جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملی آقا علیہ السلام کے صدقے آقا علیہ السلام کی امت کو بھی ملی۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اگر جبرائیل رہتے ہیں تو ادھر حال یہ ہے آقا علیہ السلام پر ایمان لانے والے کلمہ پڑھنے والے کے ساتھ جبرائیل رہتے ہیں، جیسے کہ ایک حدیث مبارک میں ہے جسے بخاری ہے ابو داؤد، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہے کہ حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے آقا علیہ السلام ممبر بچھایا اور پھر اس پہ وہ نعت پڑھا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ روح القدس کے ذریعے حسان کی مدد فرما۔ سبحان اللہ۔ تو کوئی یہ نہ گمان کرے کہ آقا علیہ السلام کے ساتھ تو نہیں رہتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے۔ ابھی آقا علیہ السلام کی امتی کا حال یہ ہے کہ ان کے ساتھ رہتے تھے۔ سبحان اللہ۔ جن کے حضرت حسان غلام ہیں تو ان کا عالم کیا ہوگا۔ اس پر انشاءاللہ پھر بھی کبھی بات کریں گے، اس پر اور بھی علماء نے لکھا ہے جبرائیل علیہ السلام کے حوالے سے۔ تو یہاں پر جو ہم بات کر رہے ہیں، اب یہاں پر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی مدد فرمائی روح القدس کے ساتھ۔ تو اب پتہ چلا کہ غیر اللہ اگر مدد کرے تو شرک نہیں ہوتا۔ جبرائیل معاذ اللہ علیہ السلام اللہ تو نہیں ہے، اللہ کی طرف سے مقرر کردہ فرشتے ہیں۔ جب جبرائیل علیہ السلام غیر اللہ ہو کر مدد کر سکتے ہیں تو دو جہانوں کے سردار جن کے پاس دونوں جہانوں کے خزانوں کی چابیاں ہیں وہ کیوں مدد نہیں کر سکتے؟ سبحان اللہ۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ظاہری زندگی میں اور وفات ظاہری کے بعد بھی لوگوں کی مدد فرمانے والے ہیں۔ اس میں میں دو باتیں عرض کرتا ہوں کہ جس میں یہ ہے کہ حضرت ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات ظاہری کے بعد بھی مدد فرماتے ہیں۔ مشہور محدثین تین، یہ ایک کا نام امام ابو بکر بن مکری، دوسرے ہیں ابو القاسم سلیمان بن احمد طبرانی، امام ابو شیخ رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ تینوں بزرگ اکٹھے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں بھوک لگی ہے۔ اب یہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، تھوڑی دیر بعد ایک علوی شخص وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کے پاس حاضر ہو کر ان حضرات کی بارگاہ میں کھانا پیش کرتا ہے۔ آپ کہتا ہے کہ آپ لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر کھانے کی فریاد کی تھی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے خواب میں آ کر فرمایا کہ ان لوگوں تک کھانا پہنچا۔ سبحان اللہ۔ اندازہ کیجئے کہ میرے آقا علیہ السلام کیسے مدد فرماتے ہیں۔ اب اس بات کو آقا علیہ السلام کی مدد فرمانے کو بہت سے علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا، جیسے مشہور کتاب وفاء الوفاء باخبار المصطفیٰ باخبار الدار المصطفیٰ، اس کی چوتھے حصے میں صحابہ کرام اولیاء کرام ان سے جو منقول واقعات ہیں کہ آقا علیہ السلام نے کیسے وفات ظاہری کے بعد لوگوں کی مدد فرمائی۔ اسی طرح مشہور بزرگ امام محمد بن موسیٰ بن نعمان، انہوں نے اس موضوع پر پوری کتاب لکھی ہے، اس کا نام رکھا ہے مصباح الظلام فی المستغیثین بخیر الانام۔ اس کتاب کے اندر جتنا مواد ہے وہ اس بات کے متعلق ہے کہ آقا علیہ السلام مدد فرمانے والے ہیں۔ اس کے بعد اگلے آیت کے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ فرمایا
तहवा अनफुसुकुम, कि तुम्हारे दिल जिन्हें पसंद नहीं करते थे तुम उनका इनकार करते थे। जो अंबिया थे, एक ग्रोह को झुटलाते थे, एक ग्रोह को कत्ल करते थे। तो अब यहाँ पर यहूदी लोगों की एक आदत का बयान है कि यहूदी लोग नबी की बताई हुई बात को जब अपनी ख्वाहिश के बरखिलाफ देखते, या तो झुटला देते और मौका मिलता तो उस नबी अलैहिस्सलाम को कत्ल कर देते। जैसा कि इन यहूदियों ने हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, हज़रत याहया अलैहिस्सलाम, इसके अलावा और कई अंबिया कराम को इन यहूदियों ने शहीद किया। हत्ता कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी इन्होंने शहीद करने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें महफूज फरमा लिया। इसी तरह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन्होंने शहीद करने की बहुत कोशिश की। जैसे इन्होंने आका इस्लाम पर कभी जादू किया, कभी जहर दिया। इसके अलावा मुख्तलिफ हीलों के साथ, फरेबकारी के साथ आका इस्लाम को नुकसान पहुंचाने की ये कोशिश करते रहे। तो अब यहाँ पर जहाँ यहूदियों के एक तर्ज अमल का बयान है, वहाँ पर हमें भी एक नसीहत है कि अहकाम इलाही पर अपनी ख्वाहिशात को तरजीह देना ये हकीकत में यहूदियों का काम है, मुसलमानों का काम नहीं है। हम में से आज कितने ही ऐसे लोग हैं कि जो अपनी ख्वाहिशात को अहकाम इलाही पर तरजीह देते हैं। ख्वाहिश ही इनका असल ईमान है। अगर आप सेकुलरिज्म, लिबरलिज्म या दीगर जितने भी फितनों को देखें, इन फितनों के पीछे एक ही चीज़ है कि जो चीज़ ख्वाहिश से टकराएगी वो उसका इनकार कर दिया जाएगा। लिबरलिज्म ये इसकी बुनियाद किन चीज़ों पर है वो हकीकी ने अपने अंदाज में ये सारा लिखा है, लेकिन अगर आप इसको डीपली जाएं तो सादा लफ्ज़ों में ये है कि लोगों ने जिन चीज़ों को ख्वाहिश के मुताबिक देखा उनको रद्द कर दिया। अब दीन की बहुत सी बातें इंसानी ख्वाहिश के खिलाफ हैं तो उसका इनकार कर दिया जाता है। और ये लिबरलिज्म हो या सेकुलरिज्म हो, ये अमूमी तौर पर हर बंदे के एतबार से मुख्तलिफ होता है। जो जिसकी ख्वाहिशें जितनी ज़्यादा होगी वो सेकुलरिज्म और लिबरलिज्म में उतना ऊंचा होगा, वो जिसकी ख्वाहिशें कम होंगी उसका लिबरलिज्म और सेकुलरिज्म ये वाला जो कीड़ा है ये कम हो, छोटा होगा। तो ये ख्वाहिश ही है। यहूदियों को जिस चीज़ ने ख़राब किया वो भी ये है कि ख्वाहिश जिसके मुताबिक ख्वाहिश होगी मुताबिक है कबूल कर लिया, मुखालिफ है तो इनकार कर दिया। तो दीन के खिलाफ आज भी क्यों है कि दीन इनकी ख्वाहिशों के खिलाफ है जो इंसान को तबाह करती हैं, ख़राब करती हैं। अब इसी पर देखें कि जो नबी यहूदियों के पास दीन लेके आते रहे, बताते रहे कि ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की किताब तौरात में ये हुक्म है तुम इस पर अमल करो, तो जो कहते वही इनको बुरे लगते और उन्हीं को कत्ल कर देते। आज भी उलमा के साथ यही होता है, जो अल्लाह का हुक्म सुनाता है और इनकी ख्वाहिश के खिलाफ बात करता है वो बुरा है। ठीक, और इनके अंदर इतनी हिम्मत तो नहीं कि सबको कत्ल करें, कत्ल करते भी हैं अपने अपने एतबार से, मजबूरी तौर पर ऐसे कि सबको कत्ल करना शुरू कर दें, ऐसा अगरचे नहीं है, लेकिन जहाँ मौका मिलता है वहाँ पर ऐसा करने से भी दरेग नहीं करते और इनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करना, फरेबकारी इस्तेमाल करना, ये तो वैसे ही है जैसे यहूदी अपने नबियों के खिलाफ किया करते थे कि जो अल्लाह का हुक्म बताएगा वही इनका दुश्मन होगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें हिदायत अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला